تو وہ تو مرتد ہے، وہ تو کافر ہو گئے، صحابہ کو گالی دے رہا ہے۔ رکو ذرا، صبر کرو، آگے چل چل ملنگا چل، چل ملنگا چل، چل ملنگا زیور بھرتی چل، چل ملنگا چل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کوئی شخص اپنے بھائی کو کافر نہ کہے، اگر وہ نہ ہوا تو بات بولنے والے کی طرف پلٹ کر آتی ہے۔ ایک روایت میں فرمایا کوئی بھائی دوسرے بھائی پہ کوئی الزام نہ لگائے اگر وہ ویسا نہیں ہو جس پہ لگایا گیا۔ ایک روایت میں فرمایا کوئی کسی پہ لعنت نہ کرے، اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوا تو وہ لعنت نکل کے جاتی ہے، الزام نکل کے جاتا ہے، سامنے والے پہ لگتا ہے، وہ مستحق نہیں اس کا، وہ ایسا نہیں کرتا ہے، وہاں سے نکلتا ہے، لوگوں میں ٹکراتا ہے، یہاں کوئی قبول نہیں کرتا، آسمان کی طرف جاتا ہے، آسمان کے دروازے اس پہ بند کر دیے جاتے ہیں، نکل کر آتا ہے اور اسی کو لگ جاتا ہے جس نے بولا تھا۔ اور اللہ کا فضل اور رحم ڈھانک لے تو ہی انسان جا سکتا ہے۔ اور آخری بات وہ یہ ہے کہ کسی شخص کو ہم جہنمی نہیں کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ کون جہنمی ہے، قرآن حدیث نے جس کو بتایا اس کو چھوڑ کر کسی کے بارے میں کبھی منہ مت کھولیے کہ یہ جہنمی ہے، کبھی نہیں، حتیٰ کہ غیر مسلموں کو بھی نہیں بولی، ورنہ تم نے جس کو غیر مسلم سمجھ کے آج جہنمی کہا، کل کو ہو سکتا ہے ایمان نے مجھ سے بھی آگے بڑھ جائے اور مجھے شرم آئے کہ یار میں کہاں رہ گیا، اور اللہ مجھ پہ رحم کرے میں نے الزام بھی لگا دیا اپنی زندگی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ قرآن و حدیث نے اس کے بارے میں کہہ دیا کہ فلاں 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 یہ ہے، اس کے علاوہ واللہ عالم، اللہ ہی جانتا ہے کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے، ورنہ لوگ بہت آسانی سے بولتے ہیں ارے وہ جماعت نا وہ سب جہنمی ہیں، وہ فرقہ نا وہ سب جہنمی لوگ ہیں، وہ طبقہ نا وہ تو پورے جہنمی ہیں، وہ ادارہ نا وہ تو جہنمی کام کرتا ہے، لگا دیا، الزام لگا دیا۔ کیا تم غائب جانتے ہو؟ کیا تم کسی کی موت کی حال جانتے ہو؟ تم تو اپنی موت نہیں جانتے ہو، میں تو اپنی موت نہیں جانتا اور لگا میں کسی کو جہنمی بولنے اور جنتی۔